السلام علیکم۔ رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں وہ اہم ترین دن ہیں، کیونکہ جو مشق چل رہی تھی شروع کے 10 دن زیادہ فوکس ہمارا زیادہ توجہ شکر گزاری کے اوپر تھی۔ ہمیں احساس ہوا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں یا ہمیں ملتی رہیں، اور جب ہم ان سے رک رہے ہیں کھانے سے، پینے سے، آرام سے، تو اس کا موازنہ ہم نے کیا۔ اگلے 10 دن استغفار کے اوپر کہ جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئیں شروع کے 10 دن میں یا زندگی بھر میں، ان کی ہم نے معافی مانگی، یا ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوئی یا کسی سے ہمیں تکلیف ہوئی تو انہیں درگزر کرنا اور معاف کرنا۔ اور اب آخر کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر ہمارا جو سارا کام ہے وہ ہمیں توجہ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، اور اسی میں طاق راتیں بھی ہیں۔ اور طاق راتوں میں کثرت سے دعائیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام شیرین خان ہے اور میں پچھلے کوئی 16 سالوں سے اس تحریک کے اوپر کام کر رہی ہوں، جس میں رمضان کے مقاصد، اس کا اصل مقصد کیا ہے، کچھ چیزیں زندگی میں سمجھ میں آئیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اسی سلسلے میں ایک کتابچہ بھی لکھا تھا، کیونکہ میرے بچوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، ماشاءاللہ سے 5 ہیں، اب بڑے ہو چکے ہیں، کہ ہم رمضان کیوں مناتے ہیں، رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ چونٹیاں کیا کرتی ہیں۔ تو ان کو جواب دیتے دیتے کچھ توجہ اس طرف آئی کہ ہم بھی آخر چونٹیوں کی طرح کھانے کے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مقصد ہے رمضان کا، یا صرف زبانی عربی میں دعائیں پڑھنا ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور قرآن پاک عربی میں ختم کرنا ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی لکھا ہے، بتایا ہے، زور بھی دیا ہے، لیکن ہم کرتے کیوں ہیں اس کو؟ تو اس سلسلے میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں۔ جب ہمیں مثال کے طور پہ اپنے گھر میں کچھ چیزیں درست کرنی ہوتی ہیں اور ہمیں گھر کی تزئین و آرائش کرنی ہوتی ہے، سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یا ری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کا احاطہ کرتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے، یا یہ کہ جو ہمیں اب نہیں چاہیے ہے یا کچھ اور ہمیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح ہمیں رمضان میں اپنی ان چیزوں کا دھیان کرنا ہے کہ زندگی میں وہ کیا چیزیں ہیں جو اب ہمیں نہیں چاہیے، کیا وہ عادتیں ہیں، کیا وہ ہمارے طور طریقے ہیں، کیا وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یا وہ ایسے کام ہیں جن پر ہم توجہ کرتے رہے ہیں اور اب ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، یا ان کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ تو بہت کم حیثیت چیزیں تھیں اور ہمیں اپنے آپ کو ترقی دینی ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اس کے اوپر غور کیجئے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں روزانہ ایک پہلو لے سکتے ہیں، اور ہر پہلو میں صحت سے لے کے اپنے اہل و عیال، اپنی زندگی، اپنے مال و دولت، آخرت کی زندگی، ساری چیزوں کا احاطہ کر کے روزانہ، اور اس کے اوپر ایک فہرست بنا کے دیکھیے۔ لکھ کے کرنے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو سیاہ و سفید میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ سب چیزیں جب نظر آتی ہیں تو آپ کو اس کی حیثیت سمجھ آتی ہے، اور اس کو جب ہم لکھتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ان کو لکھ کے کاٹ دیں، اور پھر توجہ کریں کہ اس کا الٹ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے نجات دے دے، تو وہ لکھ کے اور کاٹ دیجئے اور کہ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما، ہمیں دنیا میں سرخرو فرما، آخرت میں بھی سرخرو فرما، دنیا میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ کوئی اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہی،
یہ وہی دعائیں ہیں جو ہمیں بچپن سے یاد کرائی جاتی ہیں، لیکن ترجمے سے پڑھیں تو ان کی حقیقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ان 10 دنوں میں اس پریکٹس کو کر کے دیکھیے، لکھ کے وہ چیزیں جو آپ کو زندگی میں نہیں چاہیے، آل دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ان لائف، ان کی فہرست بنائیے زندگی کے ہر پہلو میں، اس کو کاٹ کے، اور اس سے بہتر کیا ہوگا اور وہ دکھنے میں کیسے لگے گی، کیسا محسوس کریں گے آپ جب آپ اس بہتر شخصیت کے اندر ہوں گے۔ یعنی آپ کی شخصیت ویسی ہو جائے گی جیسے مومن ہوا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو وہ ہماری کیفیت کیسی ہوگی، ہماری سوچیں کیسی ہوں گی، ہماری جو اندرونی کیفیت ہے، ہماری جذبات کیا ہوں گے، ہمارے احساسات کیا ہوں گے، اور ہمارے رویے کیا ہوں گے، ہمارے برتاؤ کیا ہوں گے، ہمارے زبان سے کیا نکلے گا، اور ہمارے ہاتھ پاؤں سے لوگ کس طرح سے سلامت رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کی، دین کی خدمت کیسے ہوگی، لوگوں کی خدمت کیسے ہوگی، اس میں اللہ کی رضا کو شامل رکھتے ہوئے لیکن اپنی جان کا حق ادا رکھتے ہوئے، اس میں بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ، کہیں اپنے اوپر توجہ زیادہ ہوگی، کہیں اپنے اوپر کم ہوگی، کہاں پر کیا حد بندی کرنی ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو یہ لائف میک اوور کا موقع دیا جا رہا ہے ہمیں، تاکہ ہم جو کچھ ہم نے قرآن پاک کے ترجمے سے سیکھا، جو کچھ اگر ہم تفسیر بھی پڑھ سکے، اس کو سمجھ کے اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے اپلائی کرتے ہوئے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس حد تک اس کوشش کو لے جا کے اور اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ دعاؤں کی طلبگار شیرین خان، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی دعاؤں کو بہتر سے بہتر کرنے کی اس طرح سے کوشش کر کے دیکھیے۔ شکریہ۔